کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ایک امت تیار کی، دنیا پر وہ چھا گئی، غلبہ حاصل ہوا، مگر بعد میں زوال کا شکار ہو گئے ہم مسلمان اور بہت پستی میں گر گئے۔ تو اس کے سبب بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا سبب یہی بیان کیا نا کہ پہلی جماعت جو تھی وہ قرآن سے صرف ہدایت لیتی تھی، باقی ساری چیزیں تو تھیں نا ضمنی تھیں، اصل مرکز ہدایت قرآن تھا، اس کو سامنے رکھتے باقی چیزوں کو اسی پر وہ جانتے تھے۔ مگر بعد میں انہوں نے کیا کہ دوسری قوموں کی جو باتیں تھیں نا غلط وہ ساری داخل کرنی تفسیروں میں، حدیثوں میں، لوگ ان میں ڈوب کر رہ گئے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ پہلا سبب تو یہی ہوا کہ قرآن جو تھا نا اس کو پیچھے پھینک دیا، اس کی بجائے نا دوسری چیزیں جو تھیں ان کو ترجیح دے دی۔ مدارس میں بھی قرآن مجید کے 2 ہی پارے رہ گئے، وہ بھی بیضاوی پڑھا دیں جس میں تفسیر نہیں اور سب کچھ، تو یہ رہ گیا کہ قرآن پیچھے، باقی کتابیں جو مقدم کر دی گئیں، دن میں ملاوٹ تھی۔ ایک سبب تو یہ بیان۔ دوسرا جو حکیم صاحب نے بتایا، پڑھا آپ لوگوں نے، کہ وہ عمل کے لیے قرآن کو پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی عالم فاضل بننا ہے، نہیں، اس کو کتاب ہدایت سمجھتے تھے کہ جو کہتی ہے وہ کرنا ہے۔ اگر پڑھا کہ یہ حکم دیا قرآن نے، آگے نہیں چلتے تھے جب تک اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیں گے، جس سے روکا روکتے تھے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرتے جاتے تھے۔ اس وقت قرآن عمل کی کتاب تھی، بعد میں گنڈے تعویذوں کی برکت کے لیے پڑھنے کی، 1 حرف پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، بس وہ ثواب کے مبہم تصور میں کھو گئے۔ بس وہی بات رہ گئی، بآیات جزی کار نداری کیا یاسین ہے وہ آسام میری۔ اب اتنا ہی تعلق قرآن کے ساتھ رہ گیا کہ مرنے لگے نا تو یاسین پڑھو، جان آسانی سے نکل جائے۔ یہ مارنے کا نسخہ، کوئی قرآن گھر نیا بنایا تو وہاں بس اس کو لے جا کر قرآن شریف کو پہلے دیوار پر رکھ دو، جن یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو یہ ہے کہ جنتر منتر کی کتاب رہ گئی، ہدایت کے لیے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تیسرا سبب کیا بیان کیا آخر میں یہ کہ باقی جو نا جاہلیت کفر سے بالکل کٹ جاتے تھے، پھر کشتیاں جلا کر آتے تھے، یہ نہیں کہ آدھا اسلام اور آدھا کفر مل جل کر ایسی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ جو اسلام لے آیا اس نے پھر کفر کو ایسے ہی سمجھا کہ یہ نجاست ہے، گندگی ہے، آگ ہے، اس کی طرف دوبارہ لوٹنا، آگ میں چھلانگ لگانے کی بات ہے۔ وہ دنیا کے معاملات، لین دین، تجارت کافروں کے ساتھ کرتے تھے، مگر ان کے رسم و رواج، ان کا طریقہ، کلچر، تہذیب، اس سے بالکل ایسے ہی نفرت کرتے تھے جیسے غراض سے کی جاتی۔ یہ 3 سبب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے تھے، یہی لے ڈوبے مسلمانوں۔ قرآن انجن تھا، اس کو پیچھے لگا دیا، ڈبے آگے لگا دیے۔